وإذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع العنام آج کی یہ مبارک محفل مرحومہ مغفورہ زردین فاطمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی اہل خانہ کی جو اقربا اور خیش اس دنیا سے گزر گئے، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور کمسینی کے عالم میں جو بچے دنیا سے گزرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری امانت ہے، بے شک۔ جہاں تک دنیا میں خوشی اور غم کا جو احساس ہے وہ تو بہرحال کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد وہ احساس تو ہوتا ہی ہے، لیکن مرضی خداوندی پر ضبط بے شک یہ ضروری مرحلہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ پر ضبط نہ رکھا اور اس کے غم میں چیخ و پکار، آہیں اور سسکیاں بھری تو یہ بات جب حد شرع سے تجاوز کرتی ہے تو یہ آہیں مرحومین کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک صالح اور نیک آدمی کی بچی کا انتقال ہوا، بعد وصال اس کی ماں نے اس بچی کو خواب میں دیکھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک روشن چراغ ہے، لیکن اس صالح اور نیک بچی کا جو چراغ ہے وہ گل ہو گیا ہے۔ جب خواب میں اس نے یہ دیکھا تو ماں ہے، اس نے پوچھا کہ کیوں سارے بچوں کے ہاتھوں میں چراغ ہے، تمہارا یہ چراغ کیوں گل ہو گیا ہے؟ کہا یہ تمہارے رونے کی وجہ سے گل ہو گیا۔ اللہ، تو جہاں تک رونا، آنسوؤں کا نکلنا، تکلیف کا احساس، یہ تو انسانی زندگی کے لیے لازمی چیز ہے، مگر اس کے ان تمام باتوں کے ساتھ جس بات کا ہمیں زیادہ احساس رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے وہ ہے مرضی خداوندی۔ بے شک
اور اس کے آگے اپنی تمام خوشیاں اور غم وہ ہمارے حد ضبط میں رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہونی چاہیے یا ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ہر حال میں ہمارے سب کے لیے، وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا خیال. قرآن پاک کی جس آیے کریمہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے نبی ماں باپ کے تمام انبیاء اکرام کے باپ، یعنی ان کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے سب ان کی اولاد میں ہوئے، ان کی نسل سے ہوئے. ایسے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک نے ان کے احوال کو بیان کیا. فرمایا وَوَصَّى إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میری اولاد، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر صرف مسلمان بن کر. سبحان اللہ. ایک بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں. ایک پیغمبر، کیا پیغمبر زادوں کے تعلق سے انہیں اپنے اولاد کے تعلق سے یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ بے دینی اختیار کر لیں گے یا وہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے؟ لیکن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد جو بات میرے دل میں آئی وہ یہ ہے کہ جس کو اپنا عمل آگے نہ لے جا سکا اس فرد کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا. جس انسان کو اس کا عمل آگے نہ بڑھا سکا اس انسان کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا پائے گا. اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں سارے خاندان اور نسب کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے مگر حضور کا نسب یہ آخرت میں کام آئے گا، لیکن یہ بھی اس کو جو اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. ورنہ حضور کا نسب بھی، حضور کی اولاد میں ہونا بھی کوئی بات نہیں تا وقت یہ کہ ایمان کی سلامتی آخری وقت میں نہ رہے. انبیاء اکرام علیہم السلام ایک دوسرا واقعہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی، وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا. انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹوں، اولادوں، پوتوں، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ہمارے باپ، ہم آپ کے معبود کو پوجیں گے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا جو جس کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کریں گے.
کیا حضرت یعقوب کو اپنی اولاد کے بگڑ جانے کا اندیشہ تھا؟ نہیں، یہ قرآن پاک کی یہ دو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا اگرچہ ایمان زائل ہونے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایمان کی عظمت، اسلام پر قائم رہنا اور پھر اسی اسلام پر دنیا سے چلے جانا ان کے نزدیک ساری دنیا کی مال و متاع سے بڑی اہمیت والی چیز تھی، جس کی انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کریں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی یا پھر حضرت باعزید بوستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عام سی تیلن نے پوچھ لیا، باعزید میرے بیل کی دم اچھی ہیں یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ کتنی بڑی بات تھی اور اتنے بڑے شیخ۔ تو انہوں نے فرمایا، مائی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو تیرے بیل کی دم سے یقیناً میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یقیناً تیرے بیل کی دم میرے داڑھی سے ٹھیک ہے۔ بزرگوں کے نزدیک ایمان کی اہمیت کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ہمیں پتہ ملتا ہے۔ ہمیں ہر وقت ہر لحظہ سب سے بڑی فکر جو صبح و شام سونے تک اسی دعا کے ساتھ سوئیں، اور طریقہ مصطفی بھی وہی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ زندگی اور موت اللہ کیسے اٹھائے گا اور کیسے جلائے گا اور مارے گا کیسے، روز پریکٹس کروا دی اللہ نے۔ جب ہم اٹھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہم مرتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو یہی حال حشر کا ہوگا۔ جیسے ہم یہاں اٹھائے جاتے ہیں سونے کے بعد، ایسے ہی وہاں اٹھائے جائے۔ جو ہمیں سلاتا ہے پھر اٹھاتا ہے وہی خدا ہمیں مارتا ہے اور مارنے کے بعد پھر جلائے گا۔ یہ اس کا ایک ہلکا سا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ڈیمو ہے۔ سونا اور جاگنا یہ موت و حیات کا ایک ڈیمو ہے، اور اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہمیں خدا کے اس قدرت پر یقین کامل دلاتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور خدا کا خوف، ساری مخلوق اللہ سے اللہ کا خوف رکھتی ہیں اور اس سے خوف کرتی ہیں۔ اس پورے عالم میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف انسان ہے جو خدا کا وہ خوف نہیں رکھتا جیسا اسے کرنے کا حق ہے۔ دور عمر فاروق میں رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اور جب جانور پاگل ہوتے ہیں تو منظر شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسا بھونچال پیدا کرتے ہیں اور کیسے مارنے دوڑتے ہیں اور کیسے کاٹنے دوڑتے ہیں اور کتنا نقصان کرتے ہیں شدید قسم کا۔ تو اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کسی نے یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ امیر المومنین تشریف لائے، اونٹ کے پاس گئے، اس کا کان پکڑا، اس کے کان میں کچھ کہا۔
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا، رات بھر کھڑا رہا، پھر کھڑے رہتے رہتے جب تک کھڑا رہنا تھا کھڑا رہا، بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، 3 دن کے بعد بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ کوئی صاحب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ وہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، وہ کھڑا ہو گیا، رات بھر کھڑا رہا، جب تک اسے کھڑا رہنا تھا کھڑا رہا، بیٹھ گیا، اٹھا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا۔ آپ نے اس کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا؟ یہ سارا گاؤں مل کر اسے جو قابو نہیں کر پا رہا تھا، آپ کے کان میں پھسپھسانے کی وجہ سے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ شخص میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کیوں اتنا دھوم مچاتا ہے، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ بس اتنا ہی کہا، اندازہ کی ہم کیسی کیسی وعظ و نصیحت کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی اثر نہیں، ہم تلاوت قرآن عظیم سنتے ہیں، اثر نہیں، ہم نعت پاک کی محفلوں میں جھومتے ہیں، نکلنے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے، جو بھی وجہ ہے وہ ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، ہمیں اپنے احوال کو سدھارنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہیں اگر یہ سلامت ہیں تو آخرت کی تمام تر نعمتیں ہمارے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہ پوری نماز اور یہ روزہ اور یہ حج اور یہ زکوٰۃ اور جو بھی اعمال خیر کے جتنے شعبے ہیں، میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ملا کر صرف ایمان بچانے کی قیمت ہے۔ بے شک ایمان بچانے کی قیمت ہے، یہ قیمت چکاؤ، ایمان بچاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس کا چاہے گا اس بے قیمت ادا کیے بھی ایمان بچا لے گا، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون خداوندی یہی ہے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو آپ کو زندگی میں یہ قیمت ادا کرنی ہوگی، ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اعمال خیر ایمان کی حفاظت کی قیمت ہیں، اور اتنا ساری ریہرسل کرانے کے بعد جو ایک متاع کامل انسان لے کر جو جاتا ہے وہ اس کا صرف اور صرف ایمان ہے۔ اللہ کرے کہ وہ قیمت ہم سے ادا تو ہو نہیں پائی، بس اللہ کرم فرما دے اور حضور کی کرم نوازی کے ہم امیدوار بنے رہیں، تاکہ اللہ کریم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہمارے ایمان میں دوام اور استقامت اور پختگی نصیب فرمائے، اور اسی نعمت عظمیٰ کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں جس کی تلقین انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان کے تعلق سے اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں، وصیتیں، تاکیدیں ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ رب قدیر عز و جل سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرما کر مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قبر کے جملہ احوال کو ان پر آسان سے آسان تر فرمائے، اور جو بچی انتقال کر گئی اللہ تعالی اس کو اس کی شفاعت فرمائے اور اس کو ہمارے سب کی لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔